اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. میں شروعات میں ہی کچھ چیزیں کہہ دینا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ ہر چیز جو دنیا میں ہے اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے، اس کی ایک شکل ہے، اس کا ایک اپیرنس ہے اور ایک اس کی ریالٹی ہے. مثال کے طور پر موبائل کی مثال لیں. موبائل اس کی ایک ریالٹی ہے. موبائل کی ریالٹی کیا ہے؟ وہ ایکچول اس کے اندر کی جو میکینزم ہے، وہ اس کے اندر کا ہارڈ ویئر جو ہے وہ اس کی ریالٹی ہے اور اس کی بیس کے اوپر اس کا ایک اپیرنس ہے. اگر کوئی آپ کو ایک ایسا موبائل دے جس میں کہے کہ صرف یہ موبائل کا کور ہے لیکن اس کے اندر کوئی میکینزم، کوئی مشین نہیں ہے، صرف ایپل فون ہے یا آپ لیٹسٹ کوئی بھی فون لے لیں، S10 لے لیں یا جو بھی آپ کے لیے آپ کہیں S20 جو بھی لیٹسٹ ہے وہ فون لے لیں اور ساتھ میں آپ کہیں کہ یہ فون بہت اچھا ہے، آپ لے لیں، خرید لیں، لیکن یہ فون کا صرف ظاہر ہے، صرف اپیرنس ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہے. یہ مثال کے طور پر آپ کو کہ گفٹ ریپ لا کے دے اور گفٹ ریپ باہر سے بہت خوبصورت بنائے لیکن اندر باکس خالی ہو، تو نیچرلی ایسے گفٹ باکس کی ویلیو نہیں ہوتی. اسی طریقے سے اس موبائل کو کوئی نہیں خریدتا جس موبائل کے اندر اپیرنس تو بہت اچھا ہو لیکن اندر سے وہ موبائل خالی ہو. اسی طریقے سے کار ہے، ظاہر طور پر اگر بہت اچھی بنائی گئی ہو لیکن انجن اس کار کا نہ ہو تو وہ کار یوز لیس ہے. اسی طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری اس کا بھی ایک ظاہر ہے اور اس کا ایک باطن ہے، اس کا ایک اپیرنس ہے، اس کی ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہے، اس کی جو ایک وجود ہے. ہم یقین سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عزاداری کی شکل بدل سکتی ہے، شکل تبدیل ہو سکتی ہے لیکن عزاداری کی روح جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی. یہاں پر ہمیں یہ پہچاننے کی ضرورت ہے کہ ہم عزاداری جو کر رہے ہیں کیا ہم عادت کی وجہ سے عزاداری کر رہے ہیں یا مقصد کو سمجھ کر عزاداری کر رہے ہیں. یقیناً یہ سال شاید پچھلے سال کی طرح ہم عادتاً وہ کام نہ کر سکیں جو ہم پچھلے سال کیا کرتے تھے لیکن عزاداری کی روح باقی ہے. عزاداری کی روح کیا ہے دوستوں؟ عزاداری مقصد امام حسین کو سمجھنا اور اس کو اس پر عمل کرنا اور اسے دنیا تک پہنچانا، یہ ہے روح عزاداری. یعنی عزاداری جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو بنیاد اس کی عشق ہوتی ہے. یعنی ہم عشق سے شروعات کرتے ہیں، ہم امام حسین سے محبت اور عشق کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم روتے ہیں، ہم گریہ کرتے ہیں، ہم غم مناتے ہیں. اس لیے غم مناتے ہیں کیونکہ ہم محبت کرتے ہیں امام حسین سے. آپ دیکھیں کہ گنہگار انسان بھی ہو تو بھی وہ محرم نزدیک آتا ہے تو اس کے کپڑے بدل جاتے ہیں، اس کا بیہیویئر، اس کا اپیرنس بدل جاتا ہے. بہت سارے لوگ، بہت سارے جوان اپنے موبائل سے میوزک کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. بہت سارے جوان اگر ان کے موبائل میں کوئی ایسی فلمز پائی جاتی ہیں جو صحیح نہیں ہیں، جو ایک حسینی جوان کو نہیں دیکھنی چاہیے، وہ فلمز کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. کم سے کم محرم کے احترام میں، کم سے کم امام حسین کے احترام میں وہ اپنے موبائل کو نوحوں سے، امام حسین کی مجلسوں سے، امام حسین کے پیغامات سے، امام حسین کی سے ریلیٹڈ امیجز سے اپنے موبائل کو بھر دیتے ہیں اور ویسے ہی میسیجز بھیجتے ہیں، ویسے ہی ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ امام حسین کی محبت دلوں میں ہے اور یہ محبت کی وجہ سے انسان امام حسین سے قریب ہو رہا ہے، امام حسین سے نزدیک ہو رہا ہے. یہ محبت کھینچ رہی ہے امام حسین کی طرف، یہ محبت کھینچ رہی ہے. ایک گنہگار بھی رہتا ہے تو شب عاشور چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اپنے آپ کو روک نہیں پاتا. گناہوں کے باوجود حسین کے سامنے آ کے کہتا ہے میں بہت شرمندہ ہوں حسین، اے حسین میں بہت شرمندہ ہوں. حضرت عباس کے علم کے نیچے آ کے کہتا ہے حسین مجھے معاف کر دینا، اے عباس مجھے معاف کر دینا، میں گنہگار ہوں لیکن معافی کا طلبگار ہوں. یہ عشق ہے امام حسین کا.
یقیناً جو عشق امام حسین علیہ السلام کا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی محبت ریپلیسیبل نہیں ہے. یعنی اگر ہم کہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر کسی اور نام سے پہچانیں تو شاید کہیں عشق کے نام سے پہچانیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی محبت اور عشق جو امام حسین کے لیے لوگوں کے دلوں میں ہے وہ کمپیریبل نہیں ہے کوئی کسی اور سے. اب دیکھیں 40 میں کس طریقے سے کربلا لوگ جاتے ہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے چل رہے ہیں، پیروں پہ چھالے آ رہے ہیں لیکن چل رہے ہیں. لوگوں سے پوچھتے ہیں کیوں چل رہے ہو، یہ کیا ہے، چھالے تمہارے پیر پر، کیوں چل رہے ہو؟ رو کے کہتے ہیں عشق امام حسین ہے. امام حسین کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں کربلا کے درد کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ محبت امام حسین علیہ السلام کی جو ہمارے دلوں میں ہے یہ سبب بنتا ہے کہ ہم امام حسین کے قریب آئیں. لیکن کیا یہ کافی ہے کہ ہم صرف امام حسین سے محبت کریں اور محبت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام سے اپنا ایک رشتہ بنا کر رکھیں؟ صرف یہ کافی ہے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین سے محبت بنیاد ہے انسان بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے. عشق حسین ایک گنہگار کو دیندار اور متدین بنا دیتا ہے. عشق حسین ایک ایسے انسان کو جو ایک دنیا کے اندر گھوما ہوا ہے، دنیا کے اندر وہ ہے، وہیں پر عشق حسین آ کے انسان کو ایک ایسی وادی میں لے جاتا ہے جس وادی کے اندر انسان حسین کو محسوس کرتا ہے، حسین کی محبت کو محسوس کرتا ہے. یعنی امام حسین کی محبت وہ چیز ہے جو انسان کو تبدیل کر دیتی ہے، وہ کیمیا ہے جو ایک پتھر کو سونا بنا دیتا ہے. یہ امام حسین کی محبت ہے عزیزان کرام. لیکن جو آئیڈیل ہے امام حسین کی محبت کی بنیاد پر، وہ 3 مرحلے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. امام حسین کی محبت کا سب سے بیسک مرحلہ یہ ہے کہ میں امام حسین سے محبت کرتا ہوں، ان کے درد کو محسوس کرتا ہوں، اور درد کو محسوس کرنے کے بعد میں غمگین ہوتا ہوں جب امام حسین علیہ السلام کے غم کو سنتا ہوں. لیکن اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے، اس کا ہائر سٹیج یہ ہے کہ میں امام حسین کی محبت کی وجہ سے پہچاننا چاہتا ہوں کہ میرا مولا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے مولا نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. میں اس پیغام کو لے کے اپنی زندگی میں عمل کرنا چاہتا ہوں. یعنی امام حسین کی محبت پہلا مرحلہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ میں امام حسین کی محبت کی وجہ سے ان کی تعلیم پر عمل کرنا چاہتا ہوں. اگر ہم اسے نام دیں تو ہم پہلے مرحلے کو کہیں گے کہ یہ محب ہے امام کا، لیکن ظاہری طور پر محب ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ یہ عامل ہے، یہ امام حسین کی محبت کی وجہ سے ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتا ہے. یہ دوسرا مرحلہ ہو گیا. تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ یہ شخص جو ہے، یہ جوان جو ہے، یہ جو شخص ہے، اس کے دل میں ایک حرارت ہے. یہ حرارت یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ پیغام امام حسین جو عدل و انصاف کا پیغام ہے، حریت اور آزادی کا پیغام ہے، ظلم کی مخالفت کا پیغام ہے، یہ پیغام وہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے، یہ انسان ساز پیغام ہے. آج دنیا میں جو مشکلات ہیں، تمام مشکلوں کا حل امام حسین کے پیغام میں ہے. آج ہندوستان میں غریب امیر کا جو فاصلہ ہے، اور جو غریبوں کے ساتھ بے حرمتی ہوتی ہے، غریبوں کے ساتھ جو بے احترامی ہوتی ہے، غریبوں کو جو عزت نہیں دی جاتی، کربلا کے سیکھ سکتا ہے انسان کہ کس طریقے سے کربلا میں امام حسین نے جون کو عزت دی، کربلا میں کس طریقے سے غلام کو امام نے عزت دی. وہاں پر طبقاتی فرق نہیں ہے. جس آغوش میں جون کا سر ہے، اسی آغوش میں
عباس کا سر ہے، اسی آغوش میں علی اکبر کا سر ہے۔ امام حسین نے فاصلہ نہیں کیا، یعنی امام حسین نے فرق نہیں کیا ان لوگوں کے درمیان۔ یہ کربلا سے سیکھ سکتے ہیں۔ کربلا کے ہر گوشے میں ایک پیغام ہے، کربلا کے اندر بھائی بہن کا پیغام ہے، کربلا کے اندر بھائی بھائی کا پیغام ہے، کربلا کے اندر عدل و انصاف کا پیغام ہے، کربلا کے اندر آزادی و حریت کا پیغام ہے، کربلا کے اندر انسانیت کے لیے خدمت کا پیغام ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، اگر تم مسلمان نہیں ہو تو کم سے کم ایک آزاد انسان تو بن جاؤ۔ امام حسین نے آزادی کا پیغام دیا ہے، اور آزادی وہ ہے، انسان آزاد تب ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتہ ہو کہ وہ گناہوں کے اندر ملوث نہیں ہے۔ گناہوں سے آزادی، ظالم سے آزادی، ظلم سے آزادی، ظالم کے ساتھ ہمراہ ہونے سے آزادی۔ امام حسین کا پیغام حیات من الذلہ ہے کہ امام حسین کہتے ہیں میں ذلت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، یہیں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب وہ انسان کربلا کو آ کے دیکھتا ہے، امام حسین کو دیکھتا ہے، اپنے پیغام کو دیکھتا ہے، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس پیغام کی پیاسی ہے، تو وہ اپنے آپ کو کربلا کا حامل سمجھتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اس پیغام کو مجھے دنیا تک پہنچانا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے کہ امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے۔ یعنی پہلا مرحلہ محبت کا ہے، جہاں پر ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت بنیاد بنتی ہے، محبت انرجی دیتی ہے کہ ہم اس انرجی کی بنیاد پر ایک امام حسین کی ٹیچنگز اور امام حسین کے پیغامات کو جانیں اور اس پر عمل کریں۔ سیکنڈ سٹیج پر ہم عامل بنتے ہیں، تھرڈ سٹیج پر ہم حامل بنتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کاندھوں پر حسین نے ذمہ داری دی ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام امام حسین کو لوگوں تک پہنچانا، پیغام امام حسین کو ہر مظلوم تک پہنچانا، پیغام امام حسین علیہ السلام کو دنیا میں ہر اس آزاد انسان تک پہنچانا جس کی نفس آزاد ہے، اور جو آزادی، عدل و انصاف اور حریت کا پیغام، ہیومینٹی کے پیغام کو ایکسیپٹ کرنا چاہتا ہے، وہاں تک امام حسین کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ سال شاید ہم عزاداری کی وہ شکل جہاں پر ہم صرف غم منا رہے ہیں، شاید وہ شکل محدود ہو سکتی ہے، لیکن عزاداری کی شکل اگر تبدیل ہو جائے اور روح عزاداری کی طرف توجہ کری جائے، وہاں پر ہم یہ سال محدود نہیں ہیں، ہم یہ سال قبل سے زیادہ امام حسین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہم سیکھیں عزاداری کو کس طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ میں نعوذ باللہ ذرا برابر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کے غم کو منانے میں کوئی کمی ہو، نہ، آپ گھر گھر کو عزا خانہ بنائیں، مجلسیں کریں جہاں ممکن ہے شہر میں، جیسے مثال کے طور پر اگر آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں پر اگر لوگ کم ہیں، وہاں پر اگر کنجسٹڈ ہیں اور وہاں پر جو ہے کوسٹروفوبک ماحول ہے اور بند چیزیں ہیں، وہاں پر آپ جائیں، شہر سے دور کوئی ارینجمنٹس کریں، کھلے باغ، وہاں پر جا کے عزاداری کریں۔ جو پریکٹیکل پاسبلٹیز ہیں گھر کے اندر سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ تمام مجلسوں کو اٹینڈ کریں۔ لائیو مجلسیں بہت زیادہ ہونے والی ہیں، دنیا کی بہترین علماء کی مجلسیں ابھی آپ کے گھر تک پہنچ رہی ہیں، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسے بھی اٹینڈ کریں۔ تو غم منائیں، گریہ وزاری کریں، کیونکہ روایتوں میں سب سے زیادہ تاکید جس بات کی ہے محرم کے لیے وہ گریہ وزاری اور غم کی ہے، یعنی گریہ رونا امام حسین کے لیے، گریہ کرنا، حدیثوں میں سب سے زیادہ اس چیز کی تاکید ہے۔ تو غم منائیں، لیکن یہ پہلا مرحلہ ہے۔ غم منانا، محبت کرنا ہمیں انرجی دیتا ہے کہ ہم امام حسین کے مقصد اور ان کے پیغام کو پہچانیں، اس پر عمل کریں۔ تیسرا سٹیج یہ ہے کہ ہم وہ ایمبیسڈرز بنیں امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے۔ عزیزان گرامی، آج میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر غربت کا معیار یہ ہے کہ ہر سال 20 کروڑ لوگ بھوک مری کے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق 20 کروڑ لوگوں سے زیادہ ہندوستان میں جو ہیں بھوکے ہوتے ہیں، یا مال نیوٹریشن ہے، یا کم غذا ان کے پاس ہے، یا رات کو سوتے وقت ان کو کھانا نہیں ملتا ہے، یا کم کھانا کھا کے سوتے ہیں۔ ہندوستان میں غریبی، ہندوستان میں بھوک مری، ہندوستان میں میڈیسن کی حالت، جو گورنمنٹ ہاسپٹلس ہیں ان کی حالت، آپ دنیا دیکھیں کتنا ظلم ہے ہمارے سماج میں، اور یہ وہ ظلم ہے جو اکثر غریب جو ہے فیس کرتے ہیں۔ ہم علی کے چاہنے والے، حسین کے چاہنے والے، ہماری ذمہ داری ہے کہ حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ کیا مولا علی علیہ السلام نے اپنے کاندھوں پر بوریاں لے کے نہیں بانٹی تھی؟ غریبوں تک کھانا نہیں پہنچایا تھا؟ اب محرم کے پیغام میں کیا ہم غریبوں کو پیغام نہیں دے سکتے؟ امام حسین کے نام پر پیکڈ فوڈز لے جائیں، غریبوں کو پہنچائیں۔
خود بنگلور کے اندر جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر جائیں، غریبوں تک غذا پہنچائیں، ساتھ میں ایک پیمفلیٹ لگائیں جو ہے حسین فار جسٹس کے نام سے یہ تمام انگلش، ہندی، اردو، گجراتی الگ الگ لینگویجز میں یہ پیمفلیٹس فار نان مسلمس اویلیبل ہے آن لائن، جس کو آپ لے کے دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو آئیں ہم ایمبیسیڈرز بنے امام حسین کے، امام حسین کے غم کی بنیاد پر یہ محرم ایسا گزارے جو شاید ہماری زندگی کا بہترین محرم ہو سکتا ہے۔ 2 چیزیں ہمیں اس محرم میں صحیح کرنی ہیں۔ ایک یہ کہ کوشش کریں کہ امام حسین کے پیغام کو صحیح سے پہچانیں اور اس پر عمل کریں۔ اس کے لیے بہترین مجلسوں کو اٹینڈ کریں، آن لائن بہت ساری مجلسیں اویلیبل ہیں، آپ اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ دوسرا، امام حسین کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ دوستوں، ہم سوشل میڈیا کا صحیح استعمال بھی نہیں کرتے انفارچونیٹلی۔ جوان جو ہیں وہ آتے ہیں، ایک میسیج بناتے ہیں، امام حسین کے نام پر کچھ اور ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہیں، کوئی کچھ اور کوئی کچھ اور۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ امام حسین کا پیغام ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آرگنائز ہوں، پہچانیں کہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ ہیش ٹیگ ایک استعمال کریں، تمام شیعہ مل کے اگر ایک ہیش ٹیگ استعمال کریں گے تو وہ ہیش ٹیگ ٹرینڈ ہوگا تو آپ کئی کروڑوں لوگوں تک ایک پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ہر شخص اگر ایک نیا ہیش ٹیگ بنائے اور ہر شخص ایک نئے ہیش ٹیگ کے ساتھ لوگوں کو پیغام دے، ایک نئے میسج، اور مثال کے طور پر امام حسین کو 8-9 طریقے سے لکھتے ہیں، HOSAIN، HUSAIN، HUSAYN، HUSSAIN، HUSAIN، اس کو 100 طریقے سے لکھتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا میسج ٹرینڈ نہیں ہوتا۔ آپ ایک امام حسین کی جو سب سے زیادہ اسپیلنگ استعمال ہونے والی ہے HUSSAIN، یہ ہیش ٹیگ کو استعمال کریں، حسین فار جسٹس استعمال کریں، ایک ہیش ٹیگ کو مشخص کریں، اس کو استعمال کریں، آرگنائز کریں اپنے آپ کو، تاکہ آپ امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ تو بس پیغام میرا یہی ہے عزیزان محترم کہ ہم امام حسین کے پیغام کو پہنچائیں دنیا تک، یعنی خود تک محدود نہ رکھیں امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو، کوشش کریں کہ امام حسین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں۔ یہی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم جہاں پر رہتے ہیں اپنے آپ کو آرگنائز کریں کہ کس طریقے سے اس ماحول میں ہم بہترین عزاداری بھی کریں، بہترین طریقے سے پیغام امام حسین علیہ السلام کو دنیا تک پہنچانے کی بھی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، آپ مجھ سے، میں اپنے ایکسپیرینس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے ہوگا یہ سال محرم، کیا ہوگا۔ ہم ماہ رمضان میں ہم نے بہت ساری آن لائن کیمپینز رن کی تھی، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ کئی جوانوں نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ لاک ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ سال ان کا بہترین ماہ رمضان گزرا ہے۔ کیونکہ یہ سال انہوں نے ماہ رمضان میں قرآن پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور پورے قرآن کی تلاوت بھی کی، پورے قرآن کا ترجمہ بھی ایک بار پڑھا اور پورے قرآن کو سمجھا انہوں نے۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اس سے یہ ہوا کہ انہیں سمجھ میں آیا کہ خدا کا پیغام کیا ہے۔ میں آپ سے ایک سوال اگر کروں کہ اگر ہم کہیں کہ ہم سالوں سے مجلس سے سن رہے ہیں، لیکن ہم سے اگر کوئی آ کے پوچھے کہ تم بتاؤ کہ تم نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو کتنا سنا ہے، اگر ہم سے کوئی کہے کہ ہمیں 40 حدیثیں امام حسین کی سنا دیں جو امام حسین نے کہی ہیں۔ امام حسین مدینہ سے نکلتے ہیں، مکہ جاتے ہیں، کربلا جاتے ہیں، رجب میں سفر کا آغاز ہوتا ہے، محرم میں کربلا پہنچتے ہیں۔ یہ پورے سفر میں امام حسین علیہ السلام نے کتنے خطبے دیے، کتنے پیغامات سنائے، ہم اس میں سے کتنے جانتے ہیں؟ کیا ہم 40 جملے امام حسین کے کہہ سکتے ہیں جو امام نے کہے ہیں؟ کیا ہم 10 جملے کہہ سکتے ہیں امام حسین کے جو امام حسین کے پیغام کو سمجھائے؟ اگر نہیں کہہ سکتے، کیا ہم 5 کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہم کیوں امام حسین علیہ السلام کے اقوال سے، قول سے اتنا دور ہیں۔ ایک محرم ایسا گزارے جہاں پر ہم مقصد امام حسین کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ ایک کتاب پڑھیں امام حسین علیہ السلام کی، انگلش میں اویلیبل ہے، آن لائن بھی شاید میرے خیال سے ہے، کہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے تمام جو خطبے ہیں اس کو جمع کیا گیا ہے، شاید اردو میں بھی اویلیبل ہو، فارسی میں تو ڈیفینیٹلی ہے۔ تو آئیں اس محرم کو بہترین طریقے سے گزاریں،
اپنی عزاداری میں خلوص لے کے آئیں. عزیزان گرامی، وہ عزاداری جس میں خلوص نہ ہو، چاہے اس میں لاکھوں خرچ ہو، وہ پاور نہیں دیتی ہے، وہ اس کے اندر وہ قدرت نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اندر خلوص نہیں ہوتا. لیکن ایک غریب چاہے 100 روپیہ دے، لیکن وہ خلوص سے دے، اس کے اندر وہ انرجی اور قوت و قدرت پیدا ہوتی ہے. انفارچونیٹلی افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سماج میں غریبوں کو وہ عزت نہیں دی جاتی جو ان کو دینی چاہیے. غریب حلال روزی کماتا ہے، محنت کرتا ہے، بزنس میں چیٹنگ نہیں کرتا، دوسروں کا مال نہیں کھاتا، صبح سے شام تک محنت کر کے اپنے پسینے کی کمائی کھاتا ہے. ایک بار امام حسین علیہ السلام گزر رہے تھے. امام حسین نے دیکھا کہ کچھ لوگ غریب بیٹھے ہوئے ہیں، راستے پہ کھانا کھا رہے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں. وہ لوگ امام حسین کو دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں آؤ مولا حسین، آپ ہمارے ساتھ بیٹھے کھانے کے لیے. ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ امام حسین وہیں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، جو وہ کھا رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. پھر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں جب تم نے مجھے مہمان بنایا تو میں نے تمہاری مہمانی کو قبول کی، لیکن اب میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تم آؤ میرے گھر پہ اور تم میرے مہمان بنو، اور تم منع نہیں کر سکتے. کیا ہوا؟ وہ غریب آئے امام حسین کے گھر پہ اور انہوں نے آ کے امام کے ساتھ دسترخوان پر غذا تناول کی. پھر امام حسین نے قرآن کی آیت پڑھی اور کہا خدا جو ہے تکبر کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. عزیزان گرامی، سیرت حسین پر اگر ہم عمل کریں تو کیا ہم غریبوں کے ساتھ، رکشہ ڈرائیورز کے ساتھ، رکشہ چلانے والوں کے ساتھ، آٹو چلانے والوں کے ساتھ، ہماری فیکٹری میں کام کرنے والے غریبوں کے ساتھ عزت سے پیش آتے ہیں؟ کاش اگر ہم وہی حسینی سیرت اپناتے تو ہمارے اطراف میں اکثر لوگ حسین کے آج عاشق ہوتے. اگر امام حسین کے وہ عاشق نہیں ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے وہ عاشق نہیں بن سکے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم وہ سیرت امام حسین پر عمل کریں، تاکہ سیرت امام حسین علیہ السلام پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگوں کو حسین علیہ السلام کے قریب کریں. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، سیرت حسین پر عمل کریں. ماہ محرم بہت قریب ہے اور شاید یہی ہماری گریے کے لیے کافی ہے کہ نہ جانے شاید ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کا غم اس طریقے سے نہیں منا پا رہے جس طریقے سے ہمیں منانا چاہیے، یا ہر سال جس طریقے سے ہم منایا کرتے تھے. مولا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں مولا محرم قریب ہے، اس عزاداری کا واسطہ مولا، اس عزاداری کا واسطہ مولا، دنیا سے اس وبا کو ختم کر دے. دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہے مولا، بہت سارے لوگ ہیں جو تکلیف میں ہیں، اس وبا کے چلتے ہوئے کئی لوگوں کی موت ہو گئی. خصوصاً اگر آپ غور کریں ہندوستان میں وہ جو غریب طبقہ ہے، جو ایک ظالمانہ لاک ڈاؤن جس طریقے سے کیا گیا تھا کہ کچھ گھنٹے میں آ کے کہا گیا کہ لاک ڈاؤن ختم، کچھ گھنٹے میں کہا گیا کہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. جو ورکرز تھے، جو لیبر کلاس تھے، راستے پہ کئی دن چل رہے تھے. ہم اربعین میں جب 90 کلومیٹر چلتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ تھک جاتے ہیں. آپ سوچیں کئی 100 کلومیٹر، ایک غریب جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہو، وہ کئی 100 کلومیٹر چل رہا ہو. آپ اربعین میں جب 90 کلومیٹر چلتے ہیں، ہر کچھ فاصلے پہ آپ کے لیے چائے کا انتظام ہوتا ہے، کھانے کا انتظام ہوتا ہے. لوگ اب تھک جاتے ہیں تو آپ کے پیر دباتے ہیں. آپ سوچیں وہ مظلوم ورکرز کی کیا حالت رہی ہوگی. جب سفر کربلا آپ سن کے کریا کریں تو ان غریبوں کو بھی یاد کریں، کیونکہ سیرت کربلا یہ تھی کہ جب وہ غریب اپنے گھر جانے کے لیے نکلے تھے تو ہم آتے ان کی خدمت کرتے. اور الحمدللہ کئی جگہ ہوا یہ کہ ہمارے مومنین نے آ کے خدمت کی.
حتیٰ ہمارے ایک مومن بھائی نے، ایک شیعہ لڑکے نے، تحسین کے لائق ہے، بامبے کا ایک شیعہ لڑکا، اس نے اپنی گاڑی بیچ دی، اس کے پاس ایک SUV گاڑی تھی، اس نے وہ بیچ دی اور بیچ کے گیس سلنڈرز خرید کے غریبوں تک پہنچایا جو علاج نہیں کرا پا رہے تھے کووڈ-19 کے لیے۔ یہ ہماری ذمہ داری، حسینی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ظہور کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس میدان میں آگے آئیں۔ عزیزان گرامی، یہی عزاداری ہے، یہی غم و گریہ ہے جس نے ہماری قوم کو حیات دی ہے۔ چند جملے آپ کے سامنے مصائب کے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی مظلومیت کو آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دوستوں، امام حسین کربلا میں بہت مظلوم تھے۔ مظلومیت کی حد یہ تھی کہ جب ہر شہید، جب اس کی شہادت ہوتی ہے تو کم سے کم وہ حسین کو سلام دیتا ہے۔ حسین بھاگ کے اس کے پاس دوڑ کر یا سوار ہو کے امام اس شہید تک پہنچتے ہیں، اس سے وصیت پوچھتے ہیں، اس کی دل آزاری کرتے، اس سے محبت سے پیش آتے ہیں، اس سے وصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ لیکن جب حسین کربلا میں تھے تو حسین تنہا تھے۔ جب حسین کربلا کے میدان میں وارد ہوتے ہیں، جب تو امام پہلے دشمنوں کی طرف حملہ کرتے ہیں اور وہ حملے میں کہتے ہیں کہ تم نے میرے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو مار دیا، تم نے میرے عباس کو مار دیا۔ دشمن پریشان، دشمن کے گھوڑے یہاں سے وہاں بھاگ رہے ہیں، حسین کے حملے کو تحمل نہیں کر پا رہے، لیکن یہ 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین کب تک صبر، کب تک لڑتا؟ عزیزان گرامی، وہ وقت بھی آیا کہ حسین گھوڑے سے گرے، حسین زمین اور زمین کے درمیان حسین موجود ہے۔ اب حسین زندہ ہے، یہ شہید ہو گئے، دشمن جانتا نہیں ہے، تو دشمن نے یہ کیا کہ کہا اعلان کر دو کہ ہم خیموں کی طرف حملہ کر رہے ہیں۔ حسین حیات تھے، حسین نے کہا جب تک حسین حیات ہے خیموں کے قریب کوئی نہیں جا سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، مولا ابھی شام غریبہ آئے گی، اور جب شام غریبہ آئے گی تو یہی خیمے جلائے جائیں گے، آل رسول کو گھر سے ان خیموں سے نکالا جائے گا، زینب پہ چادر ہوگی، سکینہ آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیموں سے باہر آئے گی، کہے گی بابا کہاں ہو بابا؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، یا اللہ تیری بارگاہ میں اس مجلس کو قبول فرما، دنیا میں جہاں کہیں مظلومین ہیں، جو بیمار ہیں، انہیں شفا عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مشکل حالات میں، حسین کے صدقے میں تمام لوگوں کی مشکلوں کو حل کر دے۔ یا اللہ ہمارے رشتہ داری ہماری مضبوط کر دے، مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ مضبوط کر دے۔ یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ حسین کے پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد، دنیا میں جہاں کہیں مظلوم ہیں، خصوصاً ہمارے ملک میں، ہمارے وطن عزیز میں جو مظلوم مشکل حالات میں ہیں، مولا ان کی مدد فرما اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ایک ایسی قوم بن سکے جو ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنے، دوسروں کی مددگار بنے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ یا اللہ
مجلس ختم ہونے کے بعد میں ایک پیغام نرسی پور کے جوانوں کو دینا چاہتا ہوں کہ حسین فار جسٹس ایک کیمپین ہے، جس کیمپین میں sabilmedia.in ویب سائٹ پر آپ جا کر تمام امیجز، اس میں امیجز ہیں، پوسٹرز ہیں، ویڈیوز ہیں، جس کے ذریعے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ امام حسین کے پیغام کو 10 کروڑ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ میں تمام جوانوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنے شہروں میں 4 چیزیں ہیں جو کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ بینرز اور فلیکس پرنٹ کر سکتے ہیں، اس میں ڈیزائنز کے ساتھ ریڈی میڈ اویلیبل ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے 4 لینگویجز میں ہیں، انگلش، ہندی، اردو، گجراتی، آپ جو لینگویج میں چاہیں اسے پرنٹ کر کے اپنے شہروں میں لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنی انجمن کے بینرز، آپ کے انجمن کے لوگو بھی اس پہ لگا سکتے ہیں۔ اسی ویب سائٹ پر sabilmedia.in پر پیمفلیٹس اویلیبل ہیں۔ پیمفلیٹس جو ہیں انگلش اور ہندی اور اردو میں ہیں۔ یہ پیمفلیٹس جو ہیں فار نان مسلمس اینڈ فار مسلمس، 2 الگ قسم کے پیمفلیٹس اویلیبل ہیں، تو یہ پیمفلیٹس بھی آپ لوگ جو ہیں پرنٹ کر کے نان مسلمس تک پہنچا سکتے ہیں۔ تیسرا سوشل میڈیا کیمپین ہے، جس میں #حسین فار جسٹس کو ٹرینڈ کرنے کی کوشش کی جائے گی 1 to 10 محرم تک۔ اس کی ڈیٹیلز جو ہیں آپ کو سوشل میڈیا پر انشاءاللہ آئندہ میں حاصل ہوں گی۔ چوتھی چیز جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ حسین فار جسٹس کے نام سے فوڈ پیکٹ ڈسٹریبیوشن غریبوں اور مظلوموں کے لیے ارینج کیا گیا ہے بٹوین 13 and 17 محرم، 13 سے 17 محرم کے درمیان۔ اس کے اندر آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، الگ الگ شہروں میں آپ کوشش کریں کہ یہ چیز کو پریکٹیکلی کیا جائے۔ خدا آپ سب کی مدد کرے، انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو ہم دنیا تک پہنچا سکیں، اور قیامت کے دن ہم امام حسین علیہ السلام کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے سکیں کہ اے حسین تیرے پیغام کو ہم نے کوشش کی چھوٹی سی کہ تیرے پیغام کو دنیا تک پہنچا سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔